مولا متقیان حیدر کرال علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے شان پر بلند تر صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممنون۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے بیٹھے تو آغاز کرتے ہیں تقریر کا۔ علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں، علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں، علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں، علی ولی کے عدو کے لیے یعنی دشمن کے لیے، علی ولی کے عدو کے لیے کیا یہی سزا کم ہے، نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں، علی ولی کے عدو کے لیے کیا یہی سزا کم ہے کہ نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں، جسے علی کی محبت میں موت آئی ہے، جسے علی کی محبت میں موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں، جسے علی کی محبت میں موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں، علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا، علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں، بلند تر صلوات۔ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، بچپن ہی میں یہ شان یہ عزت یہ مرتبہ زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے، بچپن ہی میں یہ شان یہ عزت یہ مرتبہ زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے، اور شاعر نے کہا کہ لفظ حسین 4 حرفوں کو ملا کر بنتا ہے، ہے سین یہ نون لفظ حسین لکھا جاتا ہے، کبھی کبھی سوچتی ہوں سمجھ میں نہیں آتا حسین کو حسین کہوں یا حسین کہوں کیا کہوں، حسین کیونکہ حسین ہے، تو شاعر کہتا ہے سین یہ نون لفظ حسین لکھا جاتا ہے، شاعر نے کہا حق و سلامتی و یقین و نماز کو، حق و سلامتی و یقین و نماز کو یکجا اگر کرے تو نتیجہ حسین ہے، یکجا اگر کرے تو نتیجہ حسین ہے، دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے، بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر رویت
الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله والرسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں. تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی ذات ببرکت کے لیے کہ جو لائق عبادت ہے. حمد ہے اس اللہ کی کہ جو کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے. پروردگار عالم نے ہمیں محبان حیدر قرار میں سے قرار دیا. اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اس نعمت عظمیٰ میں اتنا ہی کم ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے اگر امام المتقین منبر صلونی پر بیٹھ کر ہمیں نہ بتاتے کہ یہ کائنات کیسے بنائی گئی ہے تو قیامت تک کے لیے انسان کو نہیں معلوم پڑ سکتا تھا کہ اس کائنات کو کیسے بنایا گیا. سب سے پہلے کیا بنایا گیا, سب سے بعد میں کیا بنایا گیا ہے. کیا جب کائنات کو بنایا گیا تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جو غرور کر رہی تھی. بس سلسلہ شروع کرتے ہیں. امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام المتقین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور کے 2 حصے کیے. حمد ہے اس اللہ کی جو کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے. بات کر رہی ہوں اس وقت کی کہ جب کچھ نہ تھا تو پروردگار تھا. وہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے, وہ رہے گی. میری طرف توجہ کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں, مائک کا ایسا ہوتا رہتا. تو جب کچھ نہ تھا پروردگار تھا, کیونکہ وہ چھپا ہوا خزانہ تھا. اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تب اس نے اپنے نور واحد میں سے ایک نور کو جدا کیا اور اس نور میں سے
دو برابر کے حصوں میں نور کو تقسیم کیا، ایک کو مقام محمود پر بلند کیا، نام احمد رکھ دیا، دوسرے کو مقام اعلیٰ پر فائز کر دیا، نام علی رکھ دیا۔ امام المتقین علی بن ابی طالب فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے چاہا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں پہچانا جاؤں، رب نے اپنے نور سے دو برابر کے حصوں میں نور کو تقسیم کیا، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بنایا اور دوسرا مجھ علی کا نور تخلیق فرما دیا۔ روایت کرتی ہوں جب کائنات بنائی گئی، اب اس کا تسلسل کیسے ہے؟ وہ احسن الخالقین ہے، وہ ایسا تخلیق کرنے والی ذات ہے کہ اس سے بہترین ذات کوئی ہو نہیں سکتی۔ اب کائنات کی جب پہلی تخلیق زمین کو بنایا گیا، اس کی کوئی مثال اس سے پہلے تھی ہی نہیں۔ یہ جو زمین بنائی گئی تھی یہ پہلی مرتبہ بنائی گئی تھی، اور زمین اس قدر بلند مضبوط تھی، کہاں سے کہاں جس کی سرحد معلوم نہیں پڑتی تھی۔ تو جب زمین کو بچھا دیا، پروردگار عالم نے امیر المؤمنین آپ بیان کرتے کہ 6 دن اور 6 راتوں میں اس کائنات کو بنایا گیا۔ تسلسل سنیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پہلی مرتبہ جب بچھا دیا تو وہ زمین خود پر غرور یہ کر رہی تھی کہ من ہوا غالب، مجھ سے بہتر کون، مجھ پر غالب کون۔ جب زمین نے غرور کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے غرور سنا۔ وہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، وہ بے شک متکبر ہے۔ بھائی غرور اسی کو لائق زیبا ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو تخلیق کیا ہے، غرور اسی کو لائق زیبا ہے جس نے علی مرتضیٰ کو تخلیق کیا ہے، غرور اسی کو لائق زیبا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو تخلیق فرمایا ہے، پنجتن کے نور کو تخلیق فرمایا ہے، آئمہ کے نور کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو غرور وہی کر سکتا ہے کہ جس نے پنجتن کو تخلیق کیا ہے۔ یہ زمین کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے کہ وہ رب کے مقابلے میں آ کر غرور کرنا شروع کرے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے زمین کی بات سنی کہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پر غالب کون، مجھ سے بہتر کون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے غرور کو توڑنے کے لیے پہاڑ کی 2 بلند میخوں کو زمین کے سینے میں گاڑ دیا۔ اب جب وہ جو زمین غرور کر رہی تھی کہ مجھ پر غالب کون، اب اس کا غرور نیچے آ گیا کہ اس سے مضبوط کوئی شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں تخلیق کر دی، جس کو پہاڑ کہتے ہیں۔ اب جب پہاڑ کو بنایا گیا، اب پہاڑ غرور یہ کرنے لگا کہ جس زمین کو اللہ نے پہلے بنایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اللہ نے اسی کے غرور کو توڑنے کے لیے مجھ پہاڑ کو تخلیق کر دیا، یعنی میں بلند ہو گیا، زمین ایک مقام سے گر گئی۔ کہتے ہیں اب پہاڑ غرور یہ کرنے لگا من ہوا غالب، مجھ سے بہتر کون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا، اب رب کو پسند نہیں ہے۔ اب پہاڑ کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوہے کو تخلیق کر دیا۔ جب لوہا بنا، اب لوہے نے اس مضبوط پہاڑ کو جب کاٹنا شروع کیا، اب لوہا غرور کر رہا تھا مجھ پر غالب کون، مجھ سے بہتر کون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا کہ اب لوہے کے غرور ہے، لوہے کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو پیدا کر دیا، آگ کو بنا دیا۔ جب آگ نے لوہے کو پگھلانے کا کام شروع کیا، اب آگ غرور یہ کرنے لگا من ہوا غالب، مجھ سے بہتر کون، مجھ سے افضل کون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا، اب آگ کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ نے پانی کو تخلیق کر دیا۔ اب جب پانی نے آگ کو بجھانے کا کام شروع کیا، پانی غرور کر رہا تھا من ہوا غالب، مجھ سے بہتر کون، مجھ پر غالب کون۔ اب پانی کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ نے بادلوں کو تخلیق کر دیا۔ اب وہ جو پانی اپنی پشت پر بار اٹھا کر پانی کا جب چلتا تھا، یعنی خود کو کہہ بیٹھا کہ میں بڑا ہی طاقتور ہوں، میں نے پانی کو جو خود پر غرور کرا تھا اسی کو میں نے اپنے پشت پر سوار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادل کے غرور کو توڑنے کے لیے ہواؤں کو چلانا شروع کر دیا۔ اب جب ہواؤں نے 2 بلند چیزوں کو، یعنی کہ جو طاقتور چیز ہے، ایک بادل ہے، اس کی پشت پر پانی ہے، ہوا دکھتی نہیں ہے، اس کا وزن معلوم نہیں ہوتا، وہ ہلکی سی ہواؤں کو چلایا۔ اب وہ جب بادلوں کو دور دور لے کر جانا شروع ہوئی، اب ہواؤں نے غرور شروع کر دیا من ہوا غالب، مجھ پہ غالب کون ہے، مجھ سے بہتر کون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا کہ اب ہوا کو غرور ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کے غرور کو توڑنے کے لیے ہوا کے فرشتے کو بنا دیا کہ جب تک ہوا نہیں چل سکتی جب تک میرا فرشتہ اس کو چلائے نہیں۔ اب ہوا محدود ہو گئی، محتاج ہو گئی فرشتے کے، اب وہ خود سے نہیں چل سکتی۔ فرشتے نے غرور کرنا شروع کر دیا من ہوا غالب،
مجھ پر غالب کون ہے، مجھ سے بہتر کون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا کہ اب فرشتے کو غرور آنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کے وجود کو تخلیق کر دیا۔ اب جب انسان بنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عقل و شعور جیسی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے اس کو بولنا سکھایا، ہم نے اس کو علم دیا۔ جب انسان کو بنایا، انسان کو عقل و شعور جیسی نعمتوں سے مالا مال کیا، اب انسان غرور یہ کر بیٹھا، من ہوا غالب، مجھ سے بہتر کون، مجھ پر غالب کون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا کہ اب انسان غرور کر رہا ہے کہ میں فرشتے سے افضل اور اشرف ہو چکا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو تخلیق کر دیا کہ اے انسان، تو چاہے جیسا بھی ہے، تجھے عقل و شعور جیسی نعمتیں دی ہیں، ہاں کہ تو فرشتے سے افضل ہے، مگر یاد رکھ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا نہیں گیا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ موت آ کر تجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اب انسان کا غرور نیچے آیا۔ اب وہ موت کو جب تخلیق کیا، اب وہ موت کہتا کہ من ہوا غالب، مجھ پر غالب کون ہے۔ اب پروردگار عالم نے خود کلام کیا کہ اے موت، اب اس تسلسل کو توڑنا ہے، تجھ پر غالب ہے، علی کل غالب علی ابن ابی طالب، کہ ہم نے علی کو موت سے بھی پہلے تخلیق کیا ہے۔ علی امیر المؤمنین اگر امام نہ بتاتے نا تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ کائنات کی کون سی چیز پہلے بنی اور کس نے غرور کیا۔ اس کے تسلسل میں اس کا غرور کو توڑنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا چیزوں کو تخلیق کیا۔ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں بلند تر سلام۔ اب چونکہ موت کی بات آئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظروں کو ہدیہ کروں۔ جنگ صفین کے بعد جب مولا فتح حاصل کر کے واپس لوٹ رہے تھے اپنے ایک سپاہی کے ساتھ، تو وہ سپاہی گیا پانی کی تلاش میں، پانی کو ڈھونڈنے کے غرض سے، تو ایک صحرے سے گزر ہوا اور ان صحروں میں اذان تو نہیں ہو رہی، ہو گئی ہے، بلند تر صلوات۔ ماؤں کو سلام ہے کہ جنہوں نے اپنے بچیوں کو فرش اعضاء پر لا کے بتلایا ہے کہ آپ پاکیزہ خون سے تعلق رکھتی ہیں، آپ امام المتقین کے چاہنے والی۔ تو ایسے ماؤں کو سلام ہے کہ جو زحمتیں کر کر کے جلوسوں میں شامل ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کو شکم سے ہی سکھلانا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ منفرد ہیں، آپ کو اللہ نے ولایت کے گھر میں اتارا ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس نعمت کی قدر کرنا ماں بچپن ہی سے سکھلا دیتی ہے۔ تو ایسی ماؤں کو سلام ہے۔ تمام ماؤں کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند تر صلوات۔ جنگ صفین سے واپس لوٹ رہے تھے، امام المتقین کا ایک سپاہی گیا پانی کی تلاش میں، اب دوڑتا دوڑتا ہاپتا کاپتا واپس آیا، کہا امیر المؤمنین اس صحرا میں کوئی بستی کا نشان تو نہیں ہے، ہاں البتہ کھجوروں کے درخت کے قریب سے کسی خاتون کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب امام المتقین نے سنا، کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ جب پاس آئے اس مقام پر دیکھا تو دیکھا گیا کہ ایک بوڑھی ضعیفہ عورت ہے جس کا جوان فرزند مر گیا ہے۔ امام المتقین جب تشریف لائے، اب وہ عورت، وہ بوڑھی خاتون زار و قطار رو رہی تھی، بلبلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ ظاہر ہے جوان کی موت ہو جائے ماں کا حال بے حال ہو جاتا ہے۔ تو یہ صبر صرف بی بی زینب سے کوئی پوچھے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کو دے دیا، مگر صبر کیسے کیا؟ بی بی کے پاس کلیجہ ہی ایسا تھا، بی بی کی ہمت ہی ایسی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو بنایا ہی ایسا تھا کہ عالمہ غیر معلمہ بھی ہیں، مصائب الکعبہ بھی ہیں۔ تو آپ نے جیسے مصائب برداشت کیے ویسے مصائب کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب خاتون کا جوان بیٹا مر چکا ہے، اب اس دنیا میں نہیں رہا، یقین آ چکا ہے۔ بلبلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ دیکھا گیا کہ سامنے کوئی اونٹ کا سارباں کھڑا ہے اور اس کو روکے رکھا ہے۔ اس کا کیا کام ہے ہم بعد میں عرض کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امام المتقین آئے، کہا اے ضعیفہ
کیوں رو رہی ہو؟ اور یہ جو مر چکا ہے یہ تمہارا کون لگتا ہے؟ امیر المؤمنین مخاطب تھے، اے ضعیفہ یہ تمہارا کون لگتا ہے؟ ضعیفہ نے کہا کہ اب کیونکہ وہ امام کو مانتی تھی لیکن پہچانتی نہیں تھی، آپ امام کو مانتے ہیں لیکن بائی فیس آپ نے نہیں دیکھا کہ امام کیسے دکھتے ہیں، اب وہ امام کو مانتی تو تھی لیکن بائی فیس پہچانتی نہیں تھی کہ امام علی یہی ہیں۔ اب اس کا جوان فرزند جب مر چکا، اب اسے کلام کیا امام متقی نے، کہا اے ضعیفہ شریعت کا حکم ہے 5 چیزوں میں جلدی کرو، اور 5 چیزوں میں جلدی کرنے کے سوا اگر کسی کام میں جلدی کی نا تو یہ شیطان کا کام ہے۔ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، الا 5 مواضع، سوائے ان 5 موقعوں کے اگر جلدی کی تو شیطان کی لپٹ میں آ جاؤ گی، شیطان کی گرفت میں آ جاؤ گی، یعنی کہ اسی کی اطاعت میں چلی جاؤ گی۔ الا 5 مواضع، سوائے ان 5 موقعوں کے، گنوانا شروع کیا۔ وہ خاتون کہتی ہے عرض کر دیجئے، اب امام کو پہچانتی نہیں تھی لیکن مانتی تھی۔ امام نے فرمایا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب کسی کے یہاں موت واقع ہو جائے، بہت غور سے سنیں گے، کسی کے یہاں اگر موت واقع ہو جائے تو لاشے کو تراب کے حوالے کرنے میں جلدی کرو۔ ابو تراب کہہ رہے ہیں کہ تراب کے حوالے امانت کو پلٹانے میں جلدی کرو۔ اب اس کا جوان فرزند مر چکا تھا، اس نے سنا مگر اندیکھی کر دی۔ مولا نے فرمایا اے ضعیفہ اگر لاشے کو تراب کے حوالے نہیں کرو گی تو شریعت کا حکم ہے خدا کی رحمت سے دور ہو جاؤ گی، تو جلدی کرو، شریعت کا حکم ہے۔ کہا کہ اے عرب میں نے سن لیا، آپ نے جو کہا میں اپنے بیٹے کو تراب کے حوالے نہیں کروں گی۔ امام نے بیان کرنا شروع کیا، دوسرا موقع یہ ہے کہ جب بیٹی بالغ ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو، تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا موقع بیان کیا کہ جب تمہارے گھر مہمان آ جائیں تو ضیافت میں جلدی کرو، یعنی کہ خاطر مدارت کرنے میں جلدی کرو، اس کو ناراض مت بھیجنا، نہیں تو خدا کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون جس کے گھر مہمان آ جائے اگر وہ ناک چڑھا کے ملے اور خوشامد نہ کرے تو اللہ کی رحمتوں سے وہ دور ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو کہا کہ تیسرا موقع یہ ہے کہ گھر میں جب مہمان آ جائیں تو ضیافت میں جلدی کرو۔ چوتھا موقع یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ 5واں موقع یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائیں تو توبہ میں جلدی کرو۔ یہ 5 موقعوں کے سوا اگر جلدی کی تو جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے۔ کہا کہ اے خاتون شریعت کہتی ہے کہ لاشے کو تراب کے حوالے کرنے میں جلدی کہ وہ کہتی ہے اے عرب میں نے سن لیا آپ نے جو کہا، مگر میں اپنے بیٹے کو دفن نہیں ہونے دیتی، آپ جائیں۔ امام متقی گویا ہوئے فرمایا کہ اے ضعیفہ شریعت کا حکم ہے، مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہوں۔ کہا کہ تراب کے حوالے کیوں نہیں کر رہی؟ اللہ کی رحمت سے کیوں خود کو دور کرنا چاہتی ہو؟ کہا کہ میں اپنے بیٹے کی لاش کو کوفہ لے جاؤں گی، وہاں میرے وقت کا امام مشکل کشا حیدر کرار علی بن ابی طالب رہتے ہیں۔ میں جب اپنے مولا کے پاس جاؤں گی میں اپنے مولا سے کہوں گی کہ اے زندگی دلانے والے میرے بیٹے کو زندگی دلا دیجیے۔ امام المتقین سن رہے تھے، کہتے ہیں میں کوفہ لے جاؤں گی اپنے بیٹے کو، لاش کو اونٹ پر بٹھا کر، وہ دیکھیے سامنے اونٹ کا مہار کھڑا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب لے لو مگر ایک احسان کر دو، میرے فرزند کے لاش کے ساتھ مجھے کوفہ لے جاؤ۔ اب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پروردگار قبول کرے، مجھے کوفہ پہنچا دو۔ امام متقی سن رہے تھے، مسکرا دیے، فرمایا کہ کیا تجھے یقین ہے کہ علی زندگی دلا سکتے ہیں؟ کہتی ہے بے شک میرے مولا مشکل کشا حیدر کرار، اللہ نے علی کو موت سے پہلے تخلیق کیا ہے، میرے مولا قدرت رکھتے ہیں کہ وہ زندگی دلائیں گے۔ میں مولا کے پاس اپنے بیٹے کی لاش کو لے جاؤں گی، میرے مولا زندگی دلا دیں گے، میں کہوں گی اے میرے مولا میرا جوان فرزند ہے، مجھ پر یہ صدمہ برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے، میرے فرزند کے سوا میرا کوئی ہے نہیں،
اے میرے مولا میرے بیٹے کو زندگی دلا دیجئے، میرے مولا بڑے ہی کریم ہیں، میں جب ان کے قدموں میں گر جاؤں گی نا، میں جب آہ بکا کروں گی نا تو میرے مولا میرے بیٹے کو زندگی دلا دیں گے، جب یہ زندہ ہو جائے گا تو اس کو ہنستا کھیلتا زندہ سلامت اپنے گھر واپس لے آ جاؤں گی۔ مولا نے فرمایا یہ جو تم علی پہ دعوے کر رہی ہو نا کہ علی زندگی دلا دیں گے، تم اپنا اعتماد ظاہر کرو کہ علی کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہو، کہ تم علی کو جا کے بتا سکو کہ تم نے یہ کیا۔ تو وہ ضعیفہ کہتی ہے وہ جو اونٹ کا مہار کھڑا ہے نا اس سے جا کر پوچھئے، یہ میرے یقین کی منزل یہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس بیٹے کے، شوہر میرا 20 سال پہلے وفات کر چکا تھا، سوائے اس فرزند کے اس صحرا میں رہتی ہوں، چھوٹی سی جھوپڑی ہے، مال و اسباب تو ہے نہیں، جو کچھ تھا اس جھوپڑے میں کپڑا لتا برتن جو کچھ تھے میں نے اس اونٹ کے مہار کو دے دیا، میں نے کہا یہ سب تم لے جاؤ، بس مجھے میرے بیٹے کی لاش کے ساتھ کوفہ چھوڑ دو، جب میرے مولا میرے بیٹے کو زندہ کریں گے تو جب میں اس کو واپس لے آ جاؤں گی، جب یہ محنت مزدوری کرے گا تو مال پھر سے بن جائے گا۔ یہ میرے یقین کی منزل ہے کہ میں نے سب کچھ اس کو دے دیا، کچھ رکھا نہیں ہے، آپ جا کر پوچھئے۔ امام المتقین ہنسے اور مسکرائے، ابھی تک جب مکالمہ ہو رہا تھا ضعیفہ سے ابھی تک مولا کے چہرے کو دیکھا نہیں ہے، پشت پر تھی اور فرزند کی لاش سامنے پڑی ہے، مولا پیچھے سے بات کر رہے تھے، ابھی تک دیکھا نہیں۔ امام نے فرمایا اے ضعیفہ اگر مجھے اجازت دو تو کیا تمہارے بیٹے کو میں زندگی دلا دوں؟ اب جب اس ضعیفہ نے سنا، ہانپتے کانپتے اپنے فرزند کی لاش سے بلند ہوئی، روتے ہوئے چہرے سے جب مولا کی طرف پلٹی، ہاتھوں کو جوڑ کر مولا کے قدموں پہ گر گئی اور کہنا شروع کیا کہ یہ دعویٰ سوائے میرے مولا مشکل کشا کے کوئی کر نہیں سکتا۔ مولا آپ کب سے تشریف فرماتے ہیں؟ میں نے گستاخی سے میں نے بد کلامی کی، مولا مجھے معاف کر دی۔ مولا میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، میرا فرزند زندہ نہیں ہے۔ مولا جب آپ آ ہی گئے ہیں تو میرے بیٹے کو زندگی دلا دیجئے۔ مولا نے اٹھایا، فرمایا اے خاتون اگر تو ہمیں پہچانتے ہوئے عزت نہ کرتی تو تو گناہ کی مرتکب ہو جاتی، لہذا علی نے بھی تجھے معاف کیا اور علی کے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ مولا نے نماز پڑھی، نماز حاجت پڑھی اور دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ اتنے میں میرے مولا مشکل کشا نے اپنے پیروں کے انگوٹھے کے سروں کو اس عورت کے بیٹے کی لاش پر مت کیے، ٹھوکر ماری، فرمایا قم باذن اللہ، خدا کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ اب جب وہ کھڑا ہوا نا تو فوراً اٹھ کر کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المؤمنین، جیسے ہی کہا اے امیر المؤمنین آپ پر میرا سلام ہو۔ امام المتقین مسکرا دیے، کہتے ہیں کہ تیری ماں نے تو مجھے پہچانا نہیں، تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ یاد ہے نا علی کو اللہ نے موت سے پہلے تخلیق کیا ہے، اس کا جواب دینے لگی ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام المتقین نے فرمایا اے جوان تم نے بھی مجھے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کیونکہ تمہاری ماں نے مجھے نہیں پہچانا، لہٰذا میں یہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اب وہ گویا ہوا، کہا اے امیر المؤمنین کچھ دیر پہلے جب میں مر چکا تھا نا تو جب میرے لاشے کو لوگ لے جا رہے تھے، لے کر جا رہے تھے تو میں تو مرا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک وجہی نورانی چہرہ مسکراتے ہوئے میرے جانب چلا آ رہا ہے، اور جب میں مر چکا تھا نا تو میرے لاشے کے صحرا میں میرے مولا آپ ہی تو آ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں کیسے بھول جاؤں؟ جب میں زندہ ہوا ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، مولا ابھی میری ماں کے پاس کیسے موجود ہیں؟ اب ایک اور واقعہ سنا کہ مدینے میں کچھ لوگوں نے مشکل کشا کو دعوت پہ بلا رکھا تھا کہ اے میرے مولا دعوت قبول کیجئے۔ ایک ہی شب میں علی مولا کو پورے مدینے نے دعوت دے رکھی تھی۔ اگلی صبح جب لوگ آئے مسکرا کر ایک دوسرے کو چڑھانا شروع کیا کہ پتہ ہے کل علی میرے گھر دعوت پہ تھے، کل علی میرے گھر دعوت پہ تھے، کل علی میرے گھر دعوت پہ تھے۔ کہتے کہتے لڑائی ہو گئی، لوگ رسول خدا کے پاس پہنچے، اے رسول خدا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کل رات علی میرے گھر دعوت پہ تھے، وہ کہتے ہیں ان کے گھر دعوت پہ تھے، وہ کہتے ہیں ان کے گھر دعوت پہ تھے، اے رسول خدا آپ انصاف کر دیجئے، بتلا دیجئے کہ کون سچ کہہ رہا ہے، بتلا دیجئے کہ کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کہ اتنے میں رسول خدا مسکرا دیے اور گویا ہوئے، امام المتقین پاس بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرانا شروع کیا، کہا اے لوگو تم کہتے ہو
ہمارے گھر علی تھے، وہ کہتا ہے اس کے گھر علی تھے، وہ کہتا ہے اس کے گھر علی تھے، بے شک ہوں گے، مگر ایک بات میری بھی سن لو، کل رات علی میرے گھر تشریف فرما تھے اور علی نے کل رات میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند اور صلوات۔ تو علی مولا، اب ایک سوال مزید کھولوں، عورت کے پاس مولا موجود تھے، فرزند کی موت ہو گئی، نہ جانے کب سے مرا ہوا تھا، اب وہاں تو جنگ صفین ہو رہی تھی نا، تو مولا وہاں بھی تو تھے نا، لوگ علی مولا سے ڈر ڈر کے بھاگتے پھر رہے تھے، ہٹو ہٹو علی میرے پیچھے ہے، ہٹو ہٹو علی میرے پیچھے ہے، ہٹو ہٹو علی میرے پیچھے ہے۔ خیمے میں دیکھا گیا علی خیمے میں موجود تھے، آسمانوں پہ دیکھا گیا علی آسمانوں پہ تھے، محراب پہ دیکھا گیا علی محراب پہ تھے، کوثر پہ دیکھا گیا علی کوثر پہ تھے، صراط پہ دیکھا گیا علی صراط پہ تھے، ہر جگہ علی علی تھے۔ پھر میرا یہ کہنا بجا ہے، محراب پر علی ہے تو منبر پہ ہے علی، محراب پر علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے ندامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے ندامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ تو علی مولا کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ بات آتی ہے ابن عباس، علی مولا کے شاگرد ہیں۔ بات تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں، ایک نکات رہ گیا، جلد جلد سے پیش کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ جب حذیفہ نے دیکھا، مولا نے معجزہ دکھایا، خوش ہو گئی، مولا کا شکریہ ادا کیا۔ اب مولا کہتے ہیں کہ اے خاتون اب خوش و مطمئن ہو۔ مولا میں شکر ادا کرتی ہوں، آپ نے مجھ غریب پر احسان کر دیا۔ فرمایا کہ اچھا تم نے کہا 20 سال پہلے تمہارا شوہر مر گیا، لطف محسوس کریں گے، 20 سال پہلے تمہارا شوہر مر گیا ہے، اگر تم اجازت دو تو تمہارے شوہر کو بھی زندہ نہ کر دو۔ اب اس ضعیفہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین وہ 20 سال پہلے مرا تھا، اب میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، اب جب وہ اٹھے گا تو جوان اٹھے گا اور میں ضعیفہ ہو گئی، میں اس کی خدمت نہیں کر سکوں گی، تو میرے مولا اتنا ہی کافی ہے، مجھ پر احسان کر دیا، میں یاد رکھوں گی آپ کا احسان۔ اب مولا نے فرمایا کچھ دیر پہلے تو علی پہ دعوے کر رہی تھی، محبت کا یقین دلا رہی تھی، اپنا سب کچھ میری محبت میں قربان کر دیا تھا، وہ علی جو تیرے پاس آ کر تیرے مردہ بیٹے کو زندہ کر سکتا ہے، وہ علی جو تیرے شوہر کو زندہ کرنے کی بات کر سکتا ہے، وہ علی کیا تیری جوانی لوٹا کے تجھے واپس نہیں دے سکتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے مولا آپ پھر مولا ہی ہیں۔ اب کیا کریں، روایت یہاں پر تمام ہو گئی۔ ابن عباس علی مولا کے شاگرد ہیں، شاگرد خاص ہیں، تفسیر قرآن کیا کرتے تھے اور ایسی تفسیر جامع تفسیر کے کوئی کر نہیں سکتا۔ العلی مع قرآن و قرآن مع علی کی اگر کس رسول کی حدیث پر کسی نے عمل کیا تو ابن عباس کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ کیا تفسیر ہے رسول کی کہ علی مع قرآن و قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کب سے ہے یا رسول خدا؟ تو رسول فرمائیں گے جب سے قرآن تھا علی قرآن کے ساتھ تھے، جب تک قرآن رہے گا علی قرآن کے ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر علی اور قرآن حفاظت میں میرے پاس واپس لوٹ آئیں گے۔ ابن عباس تفسیر کیا کرتے تھے؟ ممبروں سے بیٹھ بیٹھ کر علی مولا کے فضائل کھل کھل کر پڑھا کرتے تھے کہ قیصر روم نے خط بھیجا۔ یہ آخری روایت کو پیش کرے، 2 روایتیں رہتی ہیں، پھر مسائل پہ جانب آئیں گے۔ ابن عباس حاکم کے دربار میں تھے، مدینے کے حاکم، خلیفہ دوم کا دور تھا، خلیفہ دوم کا دور تھا اور ابن عباس موجود تھے، علی کے شاگرد موجود تھے، علی کے غلام موجود تھے۔ خلیفہ دوم کو قیصر روم نے خط بھیجا، بہت توجہ کے ساتھ۔ قیصر روم نے جیسے ہی خط بھیجا، اب اس خط کے ساتھ انہوں نے ایک شیشی بھیجی، چھوٹی سلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ خلیفہ دوم کا دور ہے، ابن عباس علی کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں،
ممبر پر خلیفہ دوم موجود ہیں. قیصر روم نے خط بھیجا ہے. خط کے ساتھ ایک چھوٹی سی شیشی بھیجی ہے کہ اس شیشی کا جواب طلب کیا. کہتے ہیں کہ خط بھیجا. خط میں سوال یہ تھا: میں تجھے رسول کا خلیفہ تب مانوں گا کہ تو مجھے اس کا جواب دے دے. اب سوال پوچھا یہ گیا کہ سوال یہ ہے، غور کیجئے گا، سوال یہ تھا کہ میں رسول کا خلیفہ تجھے تب مانوں گا کہ اگر تو پوری کائنات کی چیز، کائنات کا خشک و تر، کائنات کی ہر چیز تو چھوڑ، ہر چیز کا نچوڑ اگر اتنی سی شیشی میں بند کر کے تو مجھے جواب بھیج سکتا ہے نا، تو میں تجھے رسول کا خلیفہ مان جاؤں گا. اتنی بڑی بات کہہ دی. میں تجھے رسول کا خلیفہ تب مانوں گا کہ تو اتنی سی شیشی میں کائنات کی ہر چیز کا نچوڑ مجھے بھیج دے. اب جب سوال کیا، ممبر سرونی کے وارث تو تھے نہیں، قبضے کی چیز پر قبضہ کر رکھا تھا، سوال سمجھ نہیں آیا. پریشان اور کہا کہ درباریوں سے پوچھو اگر کسی کو جواب آتا ہو، عزت پہ بات آ گئی ہے. کہتا ہے قیصر روم کے رسول کا خلیفہ تب مانوں گا کہ جب تو مجھے اس شیشی میں کائنات کی ہر چیز کا نچوڑ رکھ کے بھیج دے گا. تو پریشان ہو گئے، کہا درباریوں سے پوچھو، علی مولا کے غلام، علی مولا کے عاشق، علی مولا کے مداح، علی مولا کے غلام موجود تھے. ابن عباس کہا جاتا ہے. مطمئن ہو کے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں کیا سوال ہے. اب سوال پوچھا، کہا کہ کہتا ہے قیصر روم خط بھیجا ہے، اتنی سی شیشی میں کائنات کو کل نچوڑ بھیجو. ابن عباس کیسے ممکن ہے؟ ساتھ میں لکھتا ہے رسول کا خلیفہ تب مانوں گا کہ تو مجھے سوال کا جواب بھیج دے. پوری کائنات اتنی سی شیشی میں کیسے بند کروں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن عباس نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے. کہا مطلب پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ وہ کہنا کیا چاہتے اس کے سوال پہ دھیان دے. کہا کہتا ہے کائنات کا نچوڑ بھیج دے. تو کہا اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس چھوٹی سی شیشی میں پانی کو بھر کے بھیج دو. کہا قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں کہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے کائنات کی ہر چیز کو پانی سے حیات عطا کی ہے. تو اس کے کہنے کا مطلب ہے نچوڑ یعنی پانی. اللہ نے پوری کائنات کو پانی سے تخلیق کر دیا. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ چھوٹی سی شیشی میں تھوڑا سا سمندر کا پانی بھر کے بھیج دو، وہ سمجھ جائے گا. اب انہوں نے ایسا کر کے بھیج دیا، مطمئن ہو گئے. ابن عباس نے بتایا تھا علی کا عاشق ہے، علی کا غلام ہے، علی ان کے استاد رہے ہیں، علی نے تفسیر سکھائی ہے قرآن، علی گھول گھول کے پلا دیا کرتے تھے. عالم دین بن چکا ہے، فقہ بن چکا ہے، تفسیریں لکھ دی ہیں، ابن الامہ کا خطاب مل چکا ہے، یعنی امت کی سیاہی ابن عباس کو کہا جاتا تھا. اتنی تفسیریں بیان کی ہیں. بھیج دیا جواب، مطمئن ہو گئے شیشی میں پانی ڈال کر. کہتے ہیں ابن عباس اب میرے دل کا اضطراب بھی تھوڑا سا دور کر دیجئے. کہا کہ اب تمہارا کیا ہے اضطراب، کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں یہ علم تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہتے ہیں اور کس سے سیکھا؟ مشکل کشا سے سیکھا، حیدر کرار سے سیکھا، ید اللہ سے سیکھا، عین اللہ سے سیکھا، وجہ اللہ سے سیکھا، لسان اللہ سے سیکھا، اللہ کے ہاتھ سے سیکھا، اللہ کے چہرے سے سیکھا، اور کس سے سیکھا؟ تو متاثر ہوئے. کہتے ہیں کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ تمہارا علم زیادہ ہے یا علی کا علم زیادہ ہے؟ غلام سے کہا گیا آقا کا علم زیادہ ہے یا نوکر کا علم زیادہ ہے؟ تب ایسے وفادار تھے، بیان کرنا شروع کیا کہ میرے علم کی حیثیت اتنی سی ہے کہ جتنا کہ شیشی کا پانی ہے، اور علی کا علم ایسے ہے کہ جیسے سمندر کا پانی ہے، جتنا لیتے چلے جاؤ سمندر سے علم ختم نہیں ہوتا. فضائل بیان کر رہے تھے. اب کہنے لگے ابن عباس ذرا تھوڑے سے علی کے اور فضائل بیان کر دیجئے. اب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. بہت سی ایسی راتیں گزر گئی، علی اتنا دقیق علم دیا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر میرے مولا کلام کر رہے تھے، جبکہ قرآن کی سورہ فاتحہ پر گفتگو کرنی تھی.
علی کا علم اتنا جامد ہے کہ میرے مولا نے کئی راتیں گزار دی. کہتے تھے نماز مغرب اور عشاء کے بعد میرے مولا مسند پر بیٹھتے تھے, ہم سب کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اور تفسیر ایسی بیان کرتے تھے کہ کہیں رات گزر گئی, یہاں تک کہ فجر کا وقت نمودار ہو جاتا تھا. میں نے اپنے آقا سے پوچھا, اے میرے مولا ابھی تک بائے بسم اللہ پر بات ہو رہی ہے, فاتحہ پر کب آئیں گے؟ تو میرے مولا مسکرا کر کہتے تھے, اے ابن عباس اگر میں علی چاہوں تو 70 اونٹوں کی پشت پر بسم اللہ نہیں, بسم اللہ کی بے کے نقطے پر فضائل ایسے بیان کر دو, 70 اونٹوں پر تفسیر بسم اللہ کو پر کر دو, بسم اللہ کی بے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پھر میرا کہنا یہ وجہ ہے, مرتضی حق کے ولی ہیں تمہیں معلوم نہیں, مصطفیٰ کے وہ وسیع ہیں تمہیں معلوم نہیں. یہ جو گرتے ہوئے بسم اللہ کہا کرتے ہو, یہ جو گرتے ہوئے بسم اللہ کہا کرتے ہو, نقطہ بے تو علی ہے تمہیں معلوم نہیں. بلند صلوات. ماشاء اللہ. یا علی مدد ماشاء اللہ. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. روایت سلانی تھی, کہتے ابن عباس نے فرمایا میرے آقا علی بن ابی طالب بیان کیا کرتے تھے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ کل کا کل قرآن میں ہے, جو کچھ کل کا کل قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے, جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے, جو کچھ بے میں ہے وہ نقطے میں ہے, جو کچھ نقطے میں ہے. اے ابن عباس انا نقطۃ تحت البا, بے کے نیچے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب. مولا کے شان پر بلند صلوات. آخری بات ابن عباس ممبروں پر بیٹھ کر علی و مال قرآن و قرآن و مع علی کی وضاحت کیا کرتے تھے کہ حاکم شام, میرا نہیں خیال ہے نام لینا چاہیے, حاکم شام مدینے آئے, سنا کرتے تھے کہ ممبروں سے بیان کیا کرتے تھے ابن عباس, علی کے شاگرد, علی کے عاشق, علی کے مداح, علی کے نوکر, کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں, قرآن علی کے ساتھ ہیں. علی اور قرآن کے فضائل کھول کھول کے پڑھتے تھے, تفسیر سناتے تھے. قرآن کی تفسیر میں علی مولا کے فضائل بھی شامل کر دیا گیا, لطف محسوس کریں گے, علی کے فضائل بھی شامل کر کر کے پڑھتے تھے. حاکم شام آیا, کہا اے ابن عباس تجھے خطوط بھیجے تھے کہ قرآن صرف سنایا کر, علی کے فضائل نہ سنایا کر. خوبصورت جواب دیا, کہا تو کیا چاہتا ہے میں قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دوں, میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ کہا نہیں, تفسیر پڑھو, علی کے فضائل نہ پڑھو. کہا نادان یہی تو کہہ رہا ہوں قرآن کو چھوڑ دوں. اب اسے سمجھ نہیں آیا, کہا نہیں قرآن سناؤ, علی نہ سناؤ. کہا کہ اچھا کہاں سے قرآن سناؤ ذرا بتاؤ. کہتے ہیں وہاں سے سناؤ کہ میں تمہاری پکڑ کر سکوں کہ علی نہ ہو. کہا کہ اچھا یہ آیت سناؤ. اب گفتگو ہو گئی شروع. انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے ایمان والو, تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیے گا, تاریخ یہ کہتی ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی ملا نہیں ہے. کہتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ صرف علی نے دی. جب علی نے خدا کے گھر میں ایک فریادی آیا, کیا میری حاجت کو کوئی قبول کر سکتا ہے؟ اب اس نے ہاتھوں کو پھیلایا, امام المتقین نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ساحل آئے, کہا کہ میری حاجت کو پورا کرنے والا خدا کے گھر میں کوئی ہے؟ علی مولا نماز میں تھے, علی مولا نے انگشتری کو زکوٰۃ میں دے دیا. اب وہ آیا مطمئن ہو کے مولا کے ہاتھوں سے انگشتری نکال کے لے گیا. اللہ نے قیامت تک کے لیے علی کے اس خوبصورت ادا کو قرآن میں محفوظ کر دیا. آیت علی کی زینت بن گئی, آیت اتر
गई। फिर रिवायत कहती है, मैं अपने अंदाज से पढ़ूँ, रिवायत ये कहती है बहुत से लोगों ने ये चाहा कि एक मरतबा अंगुश्तरी ज़कात में दे दें और हमारे लिए भी आयत नाजिल हो जाए। बहुत कोशिश करते रहे थे मगर आयत नाजिल ना होती। मैं कहती हूँ झूठे से झूठा हाजतमंद लेके आ जाओ कि नमाज पढ़ेंगे, अंगुश्तरी निकाल के ले जाओ। कोई झूठे से झूठा हाजतमंद भी तुम्हें मिलने नहीं वाला। चलो ठीक है, अगर वो अंगुश्तरी तुम्हारे हाथों से लेकर चला भी जाए तो तुम्हारे लिए आसमान से अल्लाह की आयत तो नाजिल नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता आसमान से अल्लाह की लानत ज़रूर नाजिल हो सकती है। बुलंद सलावत। अब जब आयत पढ़ी, हाकिम शाम ने कहा, ऐ इब्ने अब्बास, क्या यही आयत पढ़ना ज़रूरी है? कोई और आयत सुनाओ। कहा अच्छा ये आयत पढ़ूँ, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। कहा इसका खुलासा क्या है? कहा कि इसको आयत तत्हीर कहते हैं। अली के मुहिब जब इस आयत को सुनते हैं तो अली पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। इसको आयत तत्हीर कहते हैं। जब पंजतन का नूर चादर में जमा हो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत मुबारका को नाजिल कर दिया। उन पंजतन के तन में एक तन अली का था। ये आयत मेरे मौला के शान में नाजिल हुई है। अब हाकिम शाम ने कहा, ऐ इब्ने अब्बास, क्या यही आयत पढ़ना ज़रूरी है? कोई और आयत सुना। कहा अच्छा कौन सी आयत सुनाओ? यह सुनाओ, फमन हाजाका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मुबाहले की आयत सुनाओ कि जब नजरानी आए थे और उन्होंने अहले बैत के साथ मुबाहला करना शुरू किया, अगले रोज़ रसूल ने कह दिया कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी बेटियों को लाओ, हम अपनी बेटियों को लाते हैं। तुम अपने जैसों को लाओ, हम अपने जैसों को लाते हैं। कहते अगले रोज़ लोगों ने देखना शुरू किया कि इतने में रसूल खुदा ने अपने जैसों के उन्वान से सिवाय अली के किसी को लेके नहीं गए। अगर कोई और दामाद भी होते तो उनको भी नफूस की जगह लेकर जाते, मगर सिर्फ अली ही दामाद थे और अली ही शागिर्द थे। अली को रसूल ने पाला था, अली रसूल के बेटे भी थे। अबना में भी अली शामिल, अनफुसना में भी अली शामिल। लोगों ने देखा रसूल सिवाय अली के किसी को लेके नहीं गए। इस आयत में भी मेरे मौला शामिल है। हाकिम शाम ने कहा क्या यही आयत पढ़ना ज़रूरी है? कोई और आयत सुनाओ। कहा कि कौन सी आयत पढ़ूं? क्या ये आयत पढ़ूं? या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बलग़्ता रिसालता। ऐ मेरे रसूल, मैदान खदीर हो गया, खदीर को सजाइए। ये आयत तब नाजिल हुई थी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे रसूल, मिंबर पालान पर शम्सुज़ ज़ुहा ने बद्दुजा के शाने को बुलंद करके फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। शम्सुज़्ज़ुहा ने बद्रुद्दुजा के शाने को बुलंद करके मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला का ऐलान कर दिया। ऐ मेरे रसूल, अगर आपने विलायत अली का ऐलान ना किया तो गोया हक़्क़े रिसालत अदा ही ना किया। रसूल अल्लाह से खौफज़दा थे। मैदान पर इतनी शिद्दत की गर्मी में अली की विलायत का ऐलान कर दिया। अब सब अली को मुबारकबाद दे रहे थे। अली मौला बन गए हैं, अली मौला बन गए हैं। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग जल भुन के कोला हो गए। कहते हैं कि इतने में जब अली मौला बन गए, लोग मुबारकबाद दे रहे थे। ये आयत भी मेरे मौला के शान। अब हाकिम शाम ने कहा क्या यही आयत पढ़ना ज़रूरी है? कोई और आयत सुनाओ। कहा कि कौन सी आयत सुनाओ? क्या ये आयत सुनाओ, वयुत्इमून अत्तआम अला हुब्बिहि मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जब हसनैन बीमार थे, पंजतन ने रोज़ा रखा, इफ्तारी का वक्त आता था, दस्तक होती थी, मैं यतीम हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं असीर हूँ। अहले बैत रोटियाँ दे देते थे। कहते अली के खानवादे ने रोटियाँ खुदा की राह में दे दी। ये आयत मेरे मौला, क्या यही आयत पढ़ना ज़रूरी है? कोई और आयत सुनाओ।
کہا کہ کون سی آیت پڑھوں؟ یہ آیت پڑھو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہا جب علی مولا بن گئے تو اللہ نے رسول سے کہا، پہلے تو کہا کہ اے رسول اگر آپ نے کار رسالت کو انجام نہ دیا تو گویا حق رسالت ادا ہی نہ ہوا۔ جب رسول نے علی کی ولایت کو پہنچا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اپنے محبوب سے کہا، اے میرے حبیب اب ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور آپ پر اسلام بطور دین پسند کر لیا، آپ نے پیغام حق کو بلند کر دیا، آپ کا پروردگار آپ سے راضی ہے۔ یہ آیت میرے مولا کی شان میں نازل ہوئی۔ اب کہتے ہیں حاکم شام کیا یہی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ بات مکمل ہوتی جا رہی ہے، کیا یہی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ کہا کہ کون سی آیت پڑھوں؟ تو کوئی آیت دے دے۔ کہا کہ نہیں ابھی تو پڑھ، میں سوچ کے بتاتا ہوں کون سی آیت پڑھنی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کیا یہ آیت پڑھوں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ معراج کی آیت سناؤں؟ کہتے ہیں ہاں یہ جو آیت پڑھی ہے نا یہ معراج ہی سنایا کرو۔ معراج پر تو رسول کا ذکر ہے نا، علی تو تھے نہیں۔ ابن عباس مسکرا کر فرماتے ہیں او نادان تجھے کس نے کہا ہے کہ معراج پر علی نہیں تھے؟ کہتے ہیں رسول خدا جب معراج سے واپس آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے، مختصر جب مجھے چوتھے آسمان پر لے کے جایا گیا اور جب میں آسمان پر پہنچا انبیاء صف بنائے کھڑے تھے، مجھ پر پھولوں کی بارش ہو رہی تھی، میں ان کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ اتنے میں رسول فرماتے ہیں میں نے سنا کہ چوتھے آسمان پر اذان کی صدائیں بلند ہوئے۔ رسول فرمایا جب میں نے سننا شروع کیا اب اس اذان کا لہجہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی طرح محسوس ہوتا تھا، میں حیران ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے نماز کے لیے امامت کرائی، انبیاء پیچھے سب بنائے کھڑے تھے، میں نے نماز کو مکمل کیا، اتنے میں سلام ہوا، انبیاء کی طرف مجھے جانا تھا کہ انبیاء سے ملاقات کروں۔ کہتے ہیں میرے دل نے یہ چاہا کہ کاش علی موجود ہوتا، مجھے علی کی یاد ستا رہی تھی، میرے دل میں علی کی یاد کہتے پانی کی طرح اچھل رہی تھی، اب میں بے تاب اور بے چین تھا۔ میں جب انبیاء کی طرف جانا شروع کیا کہتے ہیں میں نے علی جو ذکر علی سن کر جھوم اٹھتے ہیں وہ یہ جملہ سنیں گے۔ رسول کہتے ہیں کہ جب میں انبیاء کے صف میں پہنچا میں نے انبیاء کے درمیان اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا پایا، میں علی کے چہرے کو دیکھا، علی نے مجھے دیکھا، کہتے ہیں میں علی کو دیکھتے ہی جھوم اٹھا۔ جو ذکر علی سن کر جھوم اٹھتے ہیں رسول کی حدیث کامل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا، جبرائیل امین نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اے میرے مولا اگر میں اس سے آگے گیا نا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک۔ اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، لہجہ ہے علی کا تو خالق کی زبان ہے۔ معراج کا طولانی واقعہ ہے، مکمل کر دوں۔ اب جب وہ جو کہہ رہے تھے حاکم شام کے ہاں معراج سنایا کرو، علی کے چند فضائل سے ہی کہنے لگا کیا یہی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ پہلے کہہ رہے تھے یہی آیت سناؤ، کہا کہ یہی آیت پڑھنا ضروری ہے۔ کہا کہ جو آیت پڑھتا ہوں تم یہ کہتے ہو کیا یہی پڑھنا ضروری ہے، کیا یہی پڑھنا ضروری ہے، کیا یہی پڑھنا ضروری ہے؟ اب کوئی تم ہی آیت دے دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے پڑھو، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا۔ کہا کہ یہ آیت سنایا کرو، زلزلے والی آیتیں سنایا کرو۔ اب جب تک کلام کر رہے تھے نا تب تک تو مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، اب اتنے میں مسکرا کر اپنے مسند سے کھڑے ہوئے، کہا او بدبخت تیری بدبختی یہ ہے، تیری بدقسمتی یہ ہے کہ اس آیت میں بھی علی موجود ہے۔ اب پریشان ہو گئے
علی سے جتنا جان چھڑا کے بھاگنا چاہتے ہیں علی کیسے نہ کیسے سامنے آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے سمجھ اب اس میں علی یہ تو زلزلے کی آیت ہے, اس میں علی کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ مطمئن ہو کے سنو, جلدی کیا ہے, سارے فضائل علی کے ایک ساتھ سناؤ, یہ نہ ہو کہ تو دم توڑ دے, اس لیے وقفے وقفے سے تیرے مرنے کی امید لیے بیٹھا ہوں. کہتے ہیں کہ اب سن, اپنے مسجد سے بلند ہوئے. کہتے ہیں کہ جب رسول کے وصال کے بعد 1 سال بعد مدینے میں زلزلہ آیا. جب زلزلہ آیا تو شدت سے تھا کہ بڑے سے بڑے اقامت والے لوگ بزدلوں کی طرح اپنے بلوں میں چھپ گئے, گھروں میں چھپ گئے, کھڑکی دروازوں کو بند کر دیا. اتنے میں علی مولا کے گھر کا دروازہ کھولا. علی مطمئن تھے, علی کے چہرے کا نور آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا. علی کا قدم مبارک جب پہلی مرتبہ مدینے کے گھر سے باہر آیا, یوں لگ رہا تھا کہ زمین علی کے قدموں کے بوسے دے رہی ہے. بادلوں نے علی کے سر پہ سایہ کیا, علی کو سلامتی کے ساتھ لے کر گئے. کہتے ہیں علی مدینے سے باہر اس صحرا میں آئے کہ جہاں پر زلزلے کی شدت زیادہ تھی. اب یہاں پر عقل استعمال کیجئے, جہاں پر زمین پر زلزلے کی شدت زیادہ ہو تو کوئی ٹھہر نہیں سکتا. علی مطمئن قدم جمائے اس مقام پر کھڑے تھے. اللہ نے علی کو بنایا ہی ایسا ہے کہ علی کسی بھی مقام پر معجزے دکھلایا کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے مولا مطمئن ہو کر چلے, زمین پر شدت سے زلزلہ آ رہا تھا. بات مکمل ہو رہی ہے کہ میرے مولا نے زمین پر اپنے قدم مبارک سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها, اے تراب, میں ابو تراب تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چپ کر جا. جب میرے مولا نے ایسے کہا تو زمین چپ ہو گئی. صلوات محمد زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد, بے شمار, بے شمار. حسین وہ مظلوم ہے کہ جس بی بی نے حسین کو زحمتوں سے پالا تھا وہ بے گور و کفن رہ گئے. حسین کو کفن تک نہ دیا گیا. حسین کو بڑا اشتیاق تھا کہ وہ دفن ہوتے, مگر روز عاشورہ جب حسین نے اپنا پورا گھر لوٹا دیا, جب اکبر بھی نہیں رہے, جب قاسم بھی نہیں رہے, جب اونا محمد بھی نہیں رہے, جب عباس بھی نہیں رہے, تو ایک وقت ایسا آیا کہ امام تنہا رہ گئے. آخری ملاقات کو اپنی بہن زینب سے وداع کرنے کے لیے آئے. بہت طولانی روایت ہے. امام باہر آئے, زوجنا پر سوار ہوئے, کہتے تھے اے زینب الوداع, اے ام کلثوم الوداع, اے رقیہ الوداع, اے کبریٰ الوداع, اے سکینہ الوداع, اے سجاد الوداع, اے اماں فضا الوداع. جب حسین سب کو الوداع کر رہے تھے, اب اتنے میں حسین زوجنا پر سوار تھے. اب چاہتے یہ تھے کہ مقتل گاہ جائیں. حسین کی ماں نے حسین کا مقتل گاہ اپنے بالوں سے صاف کیا تھا. چاہتے تھے اب اس مقام پر جائیں, میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے. حسین مظلوم کربلا نے سب کو الوداع کیا. اب جب اپنے زوجنا پر سوار ہوئے تو سوار کرانے والا کوئی نہیں تھا. اب اتنے میں مولا عباس کے طرف رخ کو کرتے ہیں, کہتے عباس آپ جب تھے ہم نے آپ کو سوار کرایا, علی اکبر آپ جب تھے ہم نے آپ کو سوار کرایا, اے میرے لال قاسم ہم نے آپ کو سوار کرایا, اے میری بہن کے لختے جگر اونو محمد ہم نے آپ کو سوار کرایا. اب ہمیں سوار کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے. اتنے میں بی بی زینب آئی, اے میرے ماں جایا, میرے ہوتے ہوئے خود کو اس طرح سے تنہا نہ پکارو بھیا, میں آپ کو سوار کراؤں گی. بی بی زینب نے شانے کو بلند کر کے حسین کو سوار کیا. اب حسین مقتل کی طرف جانا شروع کر رہے تھے, مگر حسین کا زلجنا چلتا نہیں تھا. اب امام حسین علیہ السلام نے کہا اے میرے با وفا زلجنا تو کیوں نہیں چلتا. اب زلجنا تو بول نہیں سکتا, اپنی گردن کو پیچھے کیا, سر ہلانا شروع کیا کہ کہنا یہ چاہتے ہوں مولا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے, آپ کا وفادار زلجنا ہوں, آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. اب مولا نے دیکھا کہ زلجنا چلتا نہیں ہے, کہتے اے میرے با وفا زلجنا کیا تو نے عباس کی طرح مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے کیا؟
کیا؟ اے ذوالجلال مجھے میری مقتل گاہ کی طرف لے جا، کیونکہ وہ نہیں چلتا۔ کہتے تھے مولا میں وعدہ کرتا ہوں یہ تیری آخری زحمت ہے، ابھی تو حسین کو لے کر تو جا رہا ہے مگر تجھے حسین کو واپس لے کے نہیں آنا۔ اے ذوالجلال میرا لاشا اٹھانے والا کون ہے جو تجھے زحمت اٹھانی پڑے؟ بس مجھے ایک مرتبہ لے کے جا، پھر تجھے واپس لے کے نہیں آنا۔ کہتے تھے اب ذوالجلال کہہ نہیں سکتا۔ اب مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا ایک 4 سال کی بیٹی ہے، ذوالجلال کے ٹاپوں سے لپٹے ہوئے کہہ رہی ہے اے بابا کے ذوالجلال میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ارے جو بھی جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ بھیا اکبر گئے تھے واپس نہیں آئے، بھیا انو محمد گئے تھے واپس نہیں آئے، بھیا قاسم گئے تھے واپس نہیں آئے، ارے میرے چچا عباس پانی لانے گئے تھے مگر میرے چچا واپس نہ آئے۔ اے ذوالجلال جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ تجھے معلوم ہے میں حسین کی بیٹی اپنے بابا کے سینے پہ سوتی ہوں، مجھے بابا کے سینے کے سوا کہیں نیند نہیں آتی، میرے بابا کو نہ لے جا۔ روتی رہی۔ مولا حسین علیہ السلام نے دیکھا، ایک مرتبہ مولا نیچے اتر آئے، کہتے ہیں بابا ایک مرتبہ گود میں سلا لو بابا، ایک مرتبہ سینے سے لگا لو بابا۔ مولا حسین علیہ السلام نیچے اترے، خاک کربلا پر لیٹ گئے، بی بی سکینہ کو لٹایا۔ اب بی بی کہتی تھی اے میرے پیارے بابا آپ جا رہے ہیں میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ شاہی کہتا ہے بی بی نے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گے تمہیں رات میں مادر، کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا؟ وہ کہتی تھی کہ بھیا کہاں سوئیں گے بابا؟ وہ کہتے تھے شیخ اتنا کرو صدقے میں تم پر، تم ماں کے سینے پہ سو جانا ہے سکینہ، اصغر ہمارے ساتھ رنگ میں سو جائیں گے سکینہ۔ کہتی تھی بابا مجھے ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے کہ آپ بھیا اصغر کو تو ساتھ لے گئے، آپ بھیا اکبر کو تو ساتھ لے گئے، آپ مجھے جب سینے پہ سلاتے تھے میرے بابا آپ اسے کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے، بیٹوں کو تو ساتھ لے گئے ہیں، بابا مجھ غریب کے بارے میں بھی عرض کیجئے، مجھ بیٹی کے بارے میں بھی عرض کیجئے میرے حصے میں کیا آیا ہے؟ اب مولا مظلوم کربلا تڑپ گئے، بیٹی کا گربان چاک کیا، خاک کربلا کو بی بی کے بالوں میں ڈالا، بی بی کے بالوں کو الجھا دیا، آستینوں سے الٹ دیا، کہا اے میرے بابا یہ کیا کیا ہے بابا؟ اب مولا نے فرمایا اے میری لاڈلی سکینہ آپ کے حق میں ارے قید آئی ہے، زندان آیا ہے، شمر کے تماچے آئے ہیں، اے میری لاڈلی چچا کو نہ پکارنا، چچا مدد کو نہ آئیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دن مرتبہ مولا کو ودا کرنے لگی، کہتی ہے مولا آخری مرتبہ سینے پہ سلا لو۔ اب جب مولا نے سینے پہ سلا دیا تھا اب بچی کو نیند آ گئی، خواب میں دیکھا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہے اور کہتی ہے اے میری لاڈلی سکینہ ارے میرے حسین کا رستہ نہ روک میری لاڈلی، ارے میں نے آج کے دن کے لیے ہی تو حسین کو ارے زخموں سے پالا تھا، ارے میں نے منتوں سے پالا تھا، میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، اے سکینہ حسین کے نانا کا دین حسین کا انتظار کر رہا ہے، اے میری لاڈلی میرے بچے کا رستہ نہ روک، اے سکینہ میں نے حسین کا مقتل اپنے بالوں سے صاف کیا ہے، میرے بچے کو جانے دے سکینہ، میرے حسین کا رستہ نہ روک۔ کہتے ہیں بی بی اٹھ گئی، ابھی تو روک رہی تھی بابا نہ جائیے، کہتی ہے بابا جتنی جلدی ہو سکے بس اب جائیے، سکینہ آپ کو نہیں روکیں گی۔ اب مولا اٹھے جانا شروع کیا، بچی تھی نا اتنے میں مولا کے پیچھے دوڑی، قبا کے دامن کو پکڑ کے کہتی ہے اے میرے بابا ایک مرتبہ میرے سر پہ ویسے ہاتھ رکھیے بابا، ارے جیسے یتیموں کے سر پہ رکھا جاتا ہے بابا، ارے جانتے ہو آپ کے جان
جانے کے بعد ارے میرے دامن میں آگ لگنی ہے، میرے گوشوارے چھن جائیں گے، میں یتیم ہونے والی ہوں۔ ایک مرتبہ میرے سر پہ ویسے ہاتھ رکھیے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں زیارت ناحیہ میں امام سلام کرتے تھے، قائم آل محمد کہتے ہیں میرا سلام ہو اس چھوٹی بچی پر کہ جس کو اتنے تماچے لگائے گئے کہ جن کے رخساروں کا رنگ ہر شہر میں تبدیل ہوتا رہا۔ بس مجھ سے تھوڑے سے زندان کے مسائل سنیے گا۔ ایک ایسا وقت آیا، بی بی جب زندان میں سوئی، خواب میں دیکھا اپنے بابا کو، بابا حسین آئے ہیں، کہتے ہیں اے سکینہ آپ زخموں سے چور ہیں، آپ کے زحمت کے دن تمام ہوئے، آپ کے بابا آپ کو لینے آنے والے ہیں۔ اب بچی نے خواب دیکھا، جب خواب سے بیدار ہوئے، دوڑتے ہوئے کس طرف جاتے تھے، دوڑتے ہوئے کس طرف جاتے تھے، پھوپھی اماں ابھی مجھے بابا لینے آئے تھے، پھوپھی میرے بابا کہاں ہے، پھوپھی بیویاں سنبھال رہی تھی۔ سکینہ صبر کیجئے، سکینہ صبر کیجئے۔ اب بی بی کو صبر نہیں آتا، کبھی مولا سجاد اٹھاتے تھے، کبھی بی بی زینب اٹھاتے تھے، بی بی رباب کہتی تھی اے ثانیہ زہرا میری بچی مر جائے گی، ارے سکینہ کو سکون نہیں آ رہا، ارے کچھ کیجئے۔ کہتے ہیں بی بی نے بی بی رباب سے کہا اے میری بھابھی جان ذرا صبر کیجئے، اے میری بھابھی جان صبر کیجئے۔ ابھی سکینہ کو صبر آ جاتا ہے۔ مولا سید سجاد دیکھ رہے تھے مگر وہ بھائی کیا کرے جو زنجیروں میں جکڑا ہو، جو ذوق خاردار میں جکڑا ہو۔ مولا رو رہے تھے، اتنے میں آواز دربار پہنچی۔ یزید ملعون نے کہا کہ یہ کون سی بچی ہے، میرے نیند میں تاخیر کر رکھی ہے، میں ٹھیک سے سو نہیں پا رہا۔ کہا گیا یہ حسین کی کوئی یتیمہ ہے، بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کہتا ہے کہ جا کر بچی کے سامنے باپ کا سر ڈال دو، خود ہی چپ ہو جائے گی۔ اب ایک تشت میں حسین کا سر لایا گیا، اب تشت جیسے ہی اندر داخل ہونے لگا، مولا سید سجاد نے کہا اے ظالموں میری بہن کو یتیم کر کے ارے چین نہیں ملا، یہ ظلم تو چھوڑ دو، ارے میری بہن تڑپ جائے گی۔ سید سجاد کی نہ سنتے ہوئے بس سر کو اندر بھیج دیا۔ اب بی بی سکینہ جو تڑپ رہی تھی، پھوپھی بابا کے پاس جانا ہے، تشت آتے دیکھا، کہا پھوپھی اماں کھانا نہیں مانگا تھا، پھوپھی جب سے چچا پاس گئے مجھے اب کوئی بھوک نہیں ہے، اب مجھے کوئی پیاس نہیں ہے۔ اب جو تشت سے کپڑا ہٹا، بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا، بچی نے سر کو گود میں لیا، تڑپ کر ماتم کیا، ارے بابا یہ گلا کس نے کاٹا ہے، بابا یہ کس نے تیرا ضربوں سے آپ کو شہید کیا ہے، بابا ارے کیا کسی نے پانی بھی پلایا تھا، ارے یا آپ کو پیاسا سوا کر دیا۔ بی بی نے اپنے مسائل نہیں پڑھے، پہلا شکوہ کیا اے میرے پیارے بابا پھوپھی زینب کے سر پہ رضا نہیں ہے، پھوپھی کو دیکھیے پھوپھی برے نظر ہے۔ اتنے میں کہا اے میرے بابا میں 4 سال کی ہوں، مجھے شمر نے اتنے تماچے مارے ہیں، بابا مجھے آنکھوں سے اب کچھ نظر نہیں آتا، بابا آپ کے یتیمہ زخموں سے چور ہے، بابا مجھے زندہ نہیں رہنا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے بابا۔ یہ کہتے ہوئے اپنے سر کو سر اقدس حسین سے ملا لیا، گالوں کو بوسہ دینا شروع کیا، رخساروں کو پیار کرنا شروع کیا۔ علماء کہتے اب منظر عجیب تھا، پہلے حسین سکینہ کا بوسہ لیا کرتے تھے، اب سکینہ حسین کے چہرے کا بوسہ لے رہی تھی۔ اتنے میں بچی خاموش ہو گئی، اہل حرم کو لگا سکینہ کو سکون آ گیا ہے، اب سید سجاد تڑپ گئے، پھوپھی کو شہادت کی خبر دے تو کیسے دے، اب پھوپھی کے پاس جاتے جا رہے تھے، ہاتھوں کو ملتے جا رہے تھے، بی بی کا نبض اٹھایا، پھوپھی اماں میری ماں رباب کو سنبھالیے، انا للہ
अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। اے پروردگار عالم سب کی گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو کچھ پڑھا سیکھا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پروردگار عالم بانیان مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، فلک بازی اور ان کی بہنوں کے نیک اور اچھے نصیب فرما، ان کے نصیبوں کو کھول دے پروردگار، ان کی جو حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار فلک بازی کی امی کو طول عمر طول حیات عنایت فرما، کوئی غموں سے دوچار نہ کر۔ اے پروردگار فلک بازی کی امی کو ایسی لمبی زندگی دے دے کہ اپنی بیٹیوں کی خوشیاں دیکھ سکیں، ان کی بیٹیوں کی خوشیاں دیکھ سکیں۔ اے مالک اس کے گھر پہ رحمتوں کا نزول فرما، ان کے گھر میں ملائکوں کا نزول فرما، پروردگار رزق کے دروازے کھول دے پروردگار فلک بازی کے رزق میں وسعت میں اضافہ ترقی و برکت عنایت فرما، پروردگار ان کی سیلی کو دگنی کر دے اور ان پر احسان کر دے۔ اے میرے مالک جس گھر میں بچے ہیں ان کے نیک اور اچھے نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار عالم حاضرین محفل کی جو حاجات ہے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو کوئی حاجات لے کے آئے ہیں قائم آل محمد کے صدقے ان تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم ان کے بابا کو قبر میں جنت میں باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما۔ اے پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کے سائے میں انکل کو جنت میں جانا نصیب فرما، برزخ کے رستے کو آسان فرما۔ اے پروردگار عالم تو سے جو مانگ رہے، جو حاجات نیک خواہشات اور تمنائیں دل میں لیے ہوئے ہیں انہیں قبول کر کے ہم پر احسان کر دے۔ جو کوئی زیارات میں جانا چاہتے ہیں پروردگار ان کو جلد سے جلد زیارت کی توفیق عنایت فرما، تمام مقامات مقدسہ کے حفاظت فرما۔ اے پروردگار دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اے پروردگار عالم ہماری تمام حاجتوں کو اپنے بارگاہ میں قائم آل محمد کے صدقے میں قبول فرما۔ ہماری سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، جب ہمارے مولا اس دنیا میں آ جائے تو ان کو ان کے حوال و انصار میں شامل فرما۔ پروردگار عالم ایسا عاشق حسین بنا دے کہ عمل کی منزل پر فائز ہو سکے، صرف ذکر علی علی نہ کرتے رہیں، علی کی مان کر علی مولا کرتے تاکہ ہمارے مولا علی ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے، ہمیں ایسی معرفت سے سرشار فرما۔ اے پروردگار ان گھر پر جو کوئی حاجہ جو کوئی تمنا لیے ہوئے آئے ہیں فلک بازی سمیت ان کی بہنوں سمیت آپ کی ہماری ہم سب کی حاجتوں کو قائم آل محمد کی آمین سے بھر دے پروردگار، تاکہ کوئی بھی گود خالی نہ رہے، جو کوئی بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے پروردگار ہماری حاجتوں کو امام زمانے کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی۔